علم بیان سے مراد ایسا علم ہے جس کے قواعد و ضوابط جاننے سے ایک ہی بات یا مضمون کو کئی طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس سے کلام میں رعنائی، دلکشی، جوش اور تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ میر انیس کا یہ مصرع علم بیان کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ ایک پھول کا مضموں ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ علم بیان تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل پر مشتمل ہے۔ آج مجاز مرسل کو زیر بحث لایا جائے گا۔ علم بیان کی روح سے اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مثلا یہ کہیں کہ اس سلسلے میں اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا یا اس کام میں میرا ہاتھ نہیں۔ ان جملوں میں ہاتھ کا لفظ قدرت اور اختیار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مجاز مرسل کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلا جز سے کل مراد لینا، مثلا الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس جملے میں جز یعنی الحمد بول کر مکمل سورہ فاتحہ مراد لی گئی ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ پہلے مصرعے میں شاعر نے سر بول کر انسان مراد لیا ہے، یعنی جز کہہ کر کل مراد لیا گیا ہے۔ کل کا ذکر کرنا اور جز مراد لینا، مثلا اور لے آئے بازار سے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ اس شعر میں کل یعنی بازار بول کر دکان مراد لی گئی ہے۔ برقع اٹھتے ہی چاند سا نکلا، داغ ہوں اس کی بے حجابی سے۔ اس شعر میں برقع سے مراد نقاب ہے۔ نقاب برقعے کا ایک جز ہے۔ اس شعر میں کل یعنی برقع بول کر جز یعنی نقاب مراد لیا گیا ہے۔ اسی طرح سبب بول کر مسبب مراد لینا، مثلا آج بادل خوب برسا۔ اس جملے میں سبب یعنی بادل بول کر مسبب یعنی بارش مراد لیا گیا ہے۔ مسبب بول کر سبب مراد لینا، مثلا اناج برس رہا ہے۔ اس جملے سے مراد پانی برسنا ہے، جو اناج پیدا ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ زمانہ سابق کی حالت سے تعبیر کرنا، یعنی زمانہ ماضی مراد لینا، مثلا پاکستان میں مدت سے رہنے والے ایک ایرانی کو پاکستانی کی بجائے ایرانی کہہ کر پکارنا، یا کسی ریٹائرڈ کرنل کو کرنل صاحب کہنا۔ زمانہ مستقبل کی حالت سے تعبیر کرنا، یعنی زمانہ مستقبل مراد لینا، مثلا میڈیکل کے کسی طالب علم کو ڈاکٹر کہنا یا حکیم کے لڑکے کو حکیم کہہ کر پکارنا۔ ظرف کا ذکر کرنا اور مظروف مراد لینا، مثلا علی بریانی کی 4 پلیٹیں کھا گیا، یا نہر جاری ہے۔ پہلے جملے میں پلیٹیں سے مراد بریانی ہے، جبکہ دوسرے جملے میں نہر سے مراد پانی ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، آیا جو میں کدے میں تو بے دام پی گیا، زاہد بھی سر جھکا کے کئی جام پی گیا۔ اس شعر میں جام پی گیا کہہ کر شراب پینا مراد لیا گیا ہے، یعنی ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا گیا ہے۔ مظروف کا ذکر کرنا اور ظرف مراد لینا، مثلا الماری سے شربت اٹھا لانا۔ اس جملے میں شربت سے مراد وہ بوتل ہے جس میں شربت ہے۔ آلہ کا ذکر کرنا اور صاحب آلہ مراد لینا، مثلا قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہاں قلم سے مراد اہل قلم اور تلوار سے مراد سپاہی ہے۔ کسی عام چیز کا نام لے کر خاص چیز مراد لینا، مثلا دریا میں غرق لشکر فرعون ہو گیا،
یہاں دریا عام لفظ ہے جو ہر دریا کو کہا جا سکتا ہے، مگر اس میں دریا سے مراد دریائے نیل ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، لسی مزیدار تھی، علی 2 گلاس پی گیا۔ اس جملے میں گلاس مجاز مرسل ہے کیونکہ انسان گلاس نہیں بلکہ اس کے اندر جو مشروب ہو وہ پیتا ہے۔ اسی طرح زندگی 4 دن کی ہے، اسے ہنسی خوشی بسر کرو۔ اس جملے میں 4 دن کی زندگی مجاز مرسل کی مثال ہے کیونکہ زندگی تو 100 سال کی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں تو اس جملے میں لفظ پاکستان مجاز مرسل ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص ایک ہی وقت میں پورے ملک میں نہیں رہ سکتا، وہ ملک کے اندر کسی شہر میں، پھر شہر کے کسی محلے میں، پھر محلے کی کسی گلی کے مکان میں رہتا ہے۔ اسی طرح کچن سے دودھ اٹھا لاؤ، اس جملے میں دودھ مجاز مرسل ہے کیونکہ یہاں دودھ سے مراد وہ برتن ہے جس میں دودھ پڑا ہے۔ یا بادل خوب برسا، یہاں بادل سبب ہے اور برسات مسبب ہے، سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے۔ اور چولہا جل رہا ہے، یہاں چولہا کسی سبب سے جل رہا ہے، آگ کسی ایندھن کی وجہ سے جل رہی ہے، تو یہ مجاز مرسل ہے۔ ان مثالوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ علم بیان کی اصطلاح میں مجاز مرسل سے مراد ہے الفاظ کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو۔ استعارہ اور مجاز مرسل دونوں میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن استعارہ اور مجاز مرسل میں فرق یہ ہے کہ استعارہ میں اس کے مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے، جبکہ مجاز مرسل میں ان دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور تعلق پایا جاتا ہے۔